پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعے کے دن کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ بتانے والے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ کی زندگی بھر کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ حضرات اپنے دشمنوں کو سمجھاتے سمجھاتے پریشان ہو گئے، آپ کے دشمنوں نے آپ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ کے دشمن آپ کے کاروبار میں بندشیں لگا دیتے ہیں، آپ کی دکان میں بندشیں لگا دیتے ہیں، تو کبھی آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کروا دیتے ہیں، تو کبھی آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے تعویذ گنڈے کراتے ہیں، کبھی کالا جادو کراتے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، اپنے دشمنوں کی ہر چالاکی سے بچنے کے لیے، اپنے دشمنوں کے ہر وار سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اس وظیفے کو جمعے کے دن کر لیں۔ پھر اس کے بعد میں خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن ناک رگڑ رگڑ کے مر جائے گا، لیکن آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ آپ کے کاروبار میں بندش لگا سکے گا، نہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے تعویذ گنڈے کرائے گا، تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ الٹا اس دشمن کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ کا دشمن چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس نے آپ کے اوپر جادو کروا دیا ہوگا تو ہر طرح کا جادو بندش ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، آپ کا رکا ہوا کام چلنے لگے گا۔ دوستو، آج کے زمانے میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کا کوئی دشمن نہ ہو، جن سے کوئی حسد کرنے والا نہ ہو۔ کمال کی بات یہ ہے، یہ حسد کرنے والے، یہ دشمنی نکالنے والے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، جو ہمیں اپنا بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ہماری ترقی کو دیکھ کر، ہماری بلندیوں کو دیکھ کر ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں، ہم سے جلنے لگتے ہیں، تو یہ ہمارے کاروبار میں بندشیں لگاتے ہیں، ہمیں کاروبار میں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، بس جمعے کے دن اس سورت کو 3 مرتبہ سن لینا ہے جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ 3 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت آپ حضرات اس سورت کو سن لیں، اور اس کے بعد میں اپنے دشمن کا نام لے کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ مولا مجھے فلاں دشمن کی چالاکیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ فلاں دشمن کی حرکتوں سے محفوظ فرما، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں جادو بندشوں سے محفوظ فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ آپ اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں اس دشمن کا نام لے کے۔ آپ وظیفہ ختم نہیں کر پائیں گے، دعا ختم نہیں کر پائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن تڑپ اٹھے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہو کے مر جائے گا، لیکن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کی یا تو دشمنی ختم ہو جائے گی یا دشمن ہی ختم ہو جائے گا۔ دوستو، سچے دل سے اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے 3 مرتبہ اس سورت کو سننا ہے، اور سننے کے بعد میں خود دیکھیں گے اس وظیفے کا چمتکار اور اس وظیفے کی کرامتیں، اور اپنی زندگی میں بدلاؤ کہ آپ کی زندگی میں کس قدر بدلاؤ آتا ہے۔ دوستو، صدقے کے نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور سورت کو 3 مرتبہ دل سے ضرور سنیں۔ دوست چلتے ہیں، سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم،
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين أنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.